محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں پارے کا خلاصہ اور مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ بنی ظفر مدینے کا ایک انصاری قبیلہ تھا۔ طعمہ یا بشیر بن عبیرق جو اسی قبیلے کا ایک فرد تھا، اس نے ایک انصاری کی زرہ چوری کی۔ جب اسے یہ ڈر ہوا کہ وہ چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا تو رات میں چپکے سے زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک آیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور قسم کھائی کہ زرہ اس نے نہیں بلکہ یہودی نے چوری کی ہے۔ یہودی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ زرہ بنی عبیرق نے چوری کر کے میرے گھر میں پھینکی ہے۔ بنی ظفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بنانے لگے کہ چوری یہودی نے ہی کی ہے، اس لیے اسے ہی سزا دیجیے اور بنی عبیرق کو چوری کے الزام سے بری کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بنی ظفر کی بات پر اعتماد کر لیا اور قریب تھا کہ یہودی کو چوری کی سزا دیتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 104 سے 113 تک کی آیات نازل ہوئیں اور آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا گیا۔ آپ نے یہودی کو چوری کے الزام سے بری کر دیا اور جو لوگ چور کی حمایت میں آئے تھے ان کو اور آپ کو بھی توبہ کا حکم دیا گیا۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں 123 آیتیں اور 17 رکوع ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت کا پہلا کلمہ ہے۔ اس پارے کے آغاز میں ازدواجی زندگی کی ترتیب و تنظیم کا بیان ہے۔ شوہر کو فیملی کا سربراہ اور نگراں مقرر کیا گیا اور اسے ہی معاشی کفالت کا ذمہ دار بنایا گیا۔ میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاقی پیدا ہو جائے، بیوی شوہر کی باتوں کو نہ مانے، سرکشی پر آمادہ ہو یا اس کا کردار مشکوک ہو تو شوہر کو حکم دیا گیا کہ پہلے وہ خود اصلاح کی کوشش کرے، اسے نرمی سے سمجھائے، اگر اس سے بات نہ بنے تو بستر الگ کر دے اور اگر اب بھی وہ سرکشی اور ضد پر آمادہ ہو تو اس پر ضرب لگائے، لیکن چہرے پر ہرگز نہ مارے اور نہ مقصد اسے نقصان پہنچانا ہو۔ اگر اصلاح کی یہ تدابیر کارگر نہ ہوں تو دونوں فیملی کے ذمہ دار افراد ان کے درمیان مفاہمت کرائیں اور جہاں تک ہو سکے رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ شرک کی مذمت کی گئی اور اسے ناقابل معافی جرم بتلایا گیا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ حالت نشہ اور حالت جنابت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا اور پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کا حکم دیا گیا۔ اللہ، اس کے رسول اور علماء و حکام کی فرما برداری کا حکم دیا گیا۔ نیز اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کو فیصل بنانے کی تاکید کی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو انبیاء و صدیقین کے مرافقت کی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد جہاد کی مشروعیت کا بیان ہے تاکہ اس کے ذریعہ مظلوموں کی مدد ہو اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، نہ گھر اس سے بچائے گا اور نہ مارکا اسے یقینی بنا دے گا۔ منافقین کی بعض خصلتوں کو بیان کر کے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ شفاعت حسنہ اور اسلام اور سلام کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ناحق قتل کی صورتوں کو بیان کر کے دیت کے احکام بتلائے گئے۔ کسی مسلمان کے قتل کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی کہ قاتل اللہ کی لعنت و غضب اور ہمیشہ جہنم کا مستحق ہے۔ دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کا حکم دیا گیا اور دنیا و آخرت میں اس کے بہترین بدلے کا وعدہ کیا گیا۔ نیز بلا عذر شرعی ہجرت نہ کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی۔ میدان جہاد میں نماز خوف کو مشروع کیا گیا اور اس کی ادائیگی کی صورت بتلانے کے بعد یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ نماز اہل ایمان پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ پارے کے آخر میں مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا، شیطان کی اطاعت سے روکا گیا اور اسے گمراہ کن بتلایا گیا۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی گئی۔ نیز پارے کا اختتام اس بشارت پر ہوا کہ اگر تم نے ایمان اور شکر گزاری کی روش اختیار کی تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ گویا یہ پارہ دین کے اہم ترین احکامات توحید، نماز، ہجرت، جہاد کے ساتھ حرمت نفس، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، حقوق العباد اور خانگی معاملات میں اسلام کی روشن ہدایات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کی پہلی آیت کریمہ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم
أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور تم پر شوہر والی عورتیں بھی حرام کر دی گئی ہیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور ان عورتوں کے سوا دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں بشرطے کہ تم ان سے مہر کے عوض نکاح کرنا چاہو، عفت و عصمت کی حفاظت اور برے کام سے بچنے کی نیت سے۔ پس جب تم ان سے جنسی تسکین حاصل کر لو تو انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے اس میں کم و بیش کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ 5واں پارہ والمحصنات کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس سے بیشتر آیت میں محرمات کا تذکرہ ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے، جیسے عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، کسی عورت سے عدت کی حالت یعنی اس مخصوص مدت میں نکاح کرنا جو وہ طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد گزارتی ہے، آزاد بیوی کی موجودگی میں باندی سے نکاح کرنا، 4 بیوی کی موجودگی میں 5ویں سے نکاح کرنا، لعان کرنے والی عورت جو بدکاری کی تہمت کے بعد قسم کے ساتھ شوہر سے الگ ہوئی اس سے دوبارہ نکاح کرنا، ان محارم کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ اور شوہر والی عورت سے نکاح بھی جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، ہاں اگر اس کا شوہر اسے طلاق دے دیے یا اس کی وفات ہو جائے اور وہ عورت پوری عدت گزار لے تب اس سے نکاح حلال ہے۔ یہ حکم آزاد، باندی، مسلمان اور کتابیہ اہل کتاب کی عورتیں سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن اگر حالات مختلف ہوں، ایک عورت جنگی قیدی کی شکل میں آئے، وہ شوہر والی ہو اور ممکن ہے کہ ابھی شوہر زندہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں حکم دیا گیا کہ تم اپنے پاس رکھ کر اس کی حفاظت کرو اور جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے استبراء رحم یعنی ایک حیض آنے کا انتظار کر لو، اور اگر وہ حمل سے ہے تو وضع حمل کا انتظار کرو۔ غزوہ اوطاس کے بعد صحابہ اکرام کے پاس کچھ ایسی عورتیں آئیں، صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ رہنے میں بڑا تعامل ہوا اس لیے کہ وہ شوہر والی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی گئی تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ واضح رہے کہ اسلام نے غلامی کی جاہلانہ رسم کی حوصلہ شکنی کی ہے اور مسلم معاشرے سے بتدریج اس کو ختم کرنے یا کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے غلام آزاد کرنے کی اتنی ترغیب دی گئی، بلکہ بعض گناہوں کا کفارہ بھی اسے قرار دیا گیا۔ غلامی کی رسم عرب معاشرت کا ایک حصہ تھی اور نزول قرآن کے وقت عام تھی، اس لیے اسے یک بارگی ختم کرنا ناممکن تھا۔ اس کے نتائج یقینی طور پر منفی سامنے آتے۔ عربوں میں غلامی کا سلسلہ 2 ذریعے سے جاری تھا۔ کچھ ایسے خاندان تھے جن کے مرد و عورت فروخت کر دیے جاتے اور یہی خریدے ہوئے مرد غلام یا عورت باندی یا لونڈی کہلاتی اور مالک ان کے ساتھ ہر قسم کا تصرف کرتا تھا۔ دوسری شکل جنگ کے قیدیوں کی تھی، انہیں تقسیم کر دیا جاتا تھا تاکہ انہیں سرپرستی حاصل ہو جائے اور وہ محفوظ ہو جائیں۔ اگر انہیں ان کی حال پر چھوڑ دیا جاتا تو اس سے معاشرے میں بدامنی، بدنظمی اور اخلاقی بگاڑ و فساد پیدا ہوتا۔ والمحصنات قرآن کریم میں احسان 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے: شادی، آزادی، اسلام اور پاک دامنی۔ اس اعتبار سے محصنات کے 4 مطلب ہیں: شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں۔ اس آیت میں یہی پہلا معنی مراد ہے، یعنی شادی شدہ عورتیں۔ کتاب اللہ یعنی جن محارم کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جس کا ماننا تم پر لازم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے جن عورتوں سے شادی کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ان کے علاوہ کسی بھی مسلمان عورت سے شرعی شروط کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ شرعی شروط 4 ہیں: طلب یعنی ایجاب و قبول، مہر کی ادائیگی، شادی کا مقصد اسے زوجیت میں رکھنا ہو، صرف عارضی طور پر خواہشات نفس کی تسکین نہ ہو، اور یہ عمل گواہان کی موجودگی میں انجام پائے، درپردہ خفیہ تعلقات نہ ہوں۔ یہ اس امر کی تاکید ہے فمستمتعتم، یہ اس امر کی تاکید ہے کہ اگر کسی عورت سے تم نے شرعی طریقے سے نکاح کرنے کے بعد وظیفہ زوجیت ادا کیا تو اب اس کا پورا مقرر کردہ مہر ادا کر دو۔ اگر اس سے پہلے طلاق یا شوہر کی وفات ہو گئی تو وہ عورت آدھے مہر کی حقدار ہوگی۔ ولا جناح علیکم، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اگر نکاح کے بعد شوہر بیوی باہمی رضامندی سے طے شدہ مہر میں کمی بیشی کر لیں
बीवी शौहर को पूरी रकम वापस कर दे या कुछ वापस कर दे या शौहर अपनी खुशी से उसे ज़्यादा दे दे तो इसमें कोई हरज नहीं है। आयत करीमा के उमूम से एक जमात ने मुरव्वजा मुता के जवाज़ पर इस्तिदलाल किया है, यानी कोई शख्स किसी औरत से माल के एवज़ आर्जी तौर पर निकाह कर ले और मुकर्रर मुद्दत पूरी होने के बाद दोनों अलहदा हो जाएं। हालांकि आयत करीमा से ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं और जमहूर अहले इस्लाम इसे हराम करार देते हैं और कहते हैं कि इब्तिदा इस्लाम में बाज़ ज़रूरी हालात की वजह से इसे जायज़ किया गया था, फिर क़यामत तक के लिए इसे हराम करार दिया गया है, लिहाजा मुता हराम है। मिन जुमला ये कि 5वें पारे के अंदर 8 बातें हैं। नंबर 1 खानादारी की तदाबीर, नंबर 2 अदल और एहसान, नंबर 3 जिहाद की तरगीब, नंबर 4 मुनाफिकीन की मजम्मत, नंबर 5 कत्ल की सज़ाएँ, नंबर 6 हिजरत और सलातुल खौफ, नंबर 7 एक वाक़या, नंबर 8 सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब। तरतीबवार इजमाली तौर पर मुलाहजा फरमाएँ। खानादारी की तदाबीर, पहली हिदायत तो ये दी गई कि मर्द सरबराह है, औरत का फिर नाफरमान बीवी से मुताल्लिक मर्द को 3 तदबीरें बताई गईं। एक ये कि उसको वाज़ो नसीहत करे, ना माने तो बिस्तर अलग कर दे, अगर फिर भी ना माने तो इंतहाई इक़दाम के तौर पर हद में रहते हुए उसकी पिटाई भी कर सकता है। नंबर 2 अदल व एहसान, अदल व एहसान का हुक्म दिया गया ताकि इज्तिमाई ज़िंदगी भी दुरुस्त हो जाए। नंबर 3 जिहाद की तरगीब, जिहाद की तरगीब दी गई ताकि मौत से न डरो, वो तो घर बैठे भी आ सकती है, न जिहाद में निकलना मौत को यकीनी बनाता है, न घर में रहना ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। मुनाफिकीन की मजम्मत, मुनाफिकीन की मजम्मत करके मुसलमानों को उनसे चौकन्ना किया गया कि ख़बरदार ये लोग तुम्हें भी अपनी तरह काफिर बनाना चाहते हैं। कत्ल की सज़ाएँ बयान करते हुए बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल हुआ कि मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा, मुराद इससे जायज़ समझकर कत्ल करने वाला है। हिजरत और सलातुल खौफ, जिहाद की तरगीब दी गई थी, उसमें हिजरत भी करनी पड़ती है। जिहाद और हिजरत में नमाज पढ़ते वक्त दुश्मन का खौफ होता है, इसलिए सलातुल खौफ का बयान हुआ। एक वाक़या, एक शख्स जो बज़ाहिर मुसलमान मगर दर हकीकत मुनाफिक था, उसने चोरी का इल्ज़ाम एक यहूदी पर लगा दिया। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम तक ये वाक़या पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने ही वाले थे कि आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने बता दिया कि चोर वो मुसलमान नुमा मुनाफिक है। चुनांचे वो चोर मक्का भागा और खुला काफिर बन गया। नंबर 8 सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब, शैतान की इताअत से बचो, वो गुमराह कुन है। अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो, औरतों के हुकूक अदा करो, मुनाफिकीन के लिए सख्त अज़ाब है।